اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین و مومنات، سادات و غیر سادات، السلام علیکم و تحفہ عالی مدد۔ مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کی جانب سے ایک سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس میں آپ کے سوالات کے جوابات مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کے علماء خطبہ بورڈ کے ممبران فرموداد معصومین علیہ السلام کے علم کی روشنی سے دیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ولایت تکوینیہ۔ آج ہم پروگرام جو ہے علامہ سید عمران حیدر شاہ کاظمی صاحب سے کر رہے ہیں اور یہ پروگرام ہم ان کی رہائش گاہ خیرپور میرس میں کر رہے ہیں، وہاں سے ہم براہ راست آپ سے مخاطب ہیں۔ تو آئیے زیادہ ٹائم ضائع کیے ہوئے بغیر ہم آج کے موضوع پہ علامہ صاحب سے رجوع کرتے ہیں۔ علامہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی قوم اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں افتخار بھائی کا، جنہوں نے مجھے ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ لائیو آ کر مومنین سے گفتگو کر سکوں اور ان کے سوالات جتنے بھی ہیں ان کے جوابات دینے کی میں کوشش کروں گا، اور جوابات کی کوشش یہی ہوگی کہ جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوں۔ اور میں ایک بار پھر افتخار بھائی سے میں شکر گزار ہوں، کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس گفتگو پر بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے جو ہے وہ علامہ صاحب تھوڑا روشنی ڈالیں، تاکہ ہمارے ناظرین، جب تک ہمارے پاس کمنٹ باکس میں سوالات آتے ہیں تو ان کے ہم جوابات آپ سے ریسیو کرتے ہیں۔ علامہ صاحب۔ جیسا کہ پہلے ہی یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ آج جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ ولایت تکوینیہ پر ہوگی، کیونکہ ہمارے جو اکثر مومنین ہیں ان کے ذہن میں ولایت کی تعریف یہی کی گئی ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ کا اقرار کرنا ہی بس ولایت ہے۔ یقیناً یہ اقرار لازم ہے، واجب ہے، اوجب الواجبات ہے، اور ہماری تخلیق کا مقصد ہی یہ اقرار ولایت امیر المومنین ہے۔ لیکن آج کا موضوع ہم نے خود اس لیے منتخب کیا، یہ ولایت تکوینیہ، تاکہ ولایت تکوینیہ کی شرح کی جا سکے کہ آخر یہ ولایت تکوینیہ ہے کیا، اور یہ جو مقصرین کی یلغار ہے ولایت امیر المومنین پر، اس کا پس پردہ کیا راز ہے کہ وہ اس ولایت کے خلاف کیوں بول رہے ہیں۔ اور یہ جو مقصرین جس ولایت کے خلاف بات کر رہے ہیں نا، وہ فقط اشہد ان علی ولی اللہ کا اقرار نہیں ہے، در حقیقت ان کے اذہان میں ولایت تکوینیہ کا ہی انکار ہے، جو یہ امیر المومنین کی ولایت کو باطل، بدعت اور فتنہ و فساد کہہ رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت۔ تو آج ہم نے منتخب یہ کیا ہے کہ اس ولایت تکوینیہ کی شرح کی جا سکے، یہ ولایت تکوینیہ ہے کیا۔ اصل میں یہ ایک لفظ ہے، کون اسی سے تکوین ہے، اور تکوین کی جو لغوی معنی ہے وہ ہے بنانا یا ایجاد کرنا، ڈیولپ کرنا، ڈیزائن کرنا۔ اور علم کلام میں جو علماء ہیں علم کلام کے، انہوں نے جو اس کی تعریف کی ہے ایک جملے میں تکوین کی، وہ یہ کی ہے کہ ہوا شے اخراج من العدم الی الوجود، کوئی ایسی شے جو عدم سے وجود میں لائی جائے، یعنی ایک چیز جس کا وجود ہے ہی نہیں، اس کو
عالم عدم سے اٹھا کے عالم وجود میں لے آنا، کسی چیز کو وجود دے دینا، یہ تکوین کہلاتا ہے۔ تو جو ہمارے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، کیونکہ ولایت کی معنی ہے اختیارات، علماء نے اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ ایک ولایت شرعی ہے، ایک ولایت تکوینی ہے، کیونکہ ہر چیز کے پاس ولایت ہے، ولایت کا جز ہے۔ جیسا کہ جو شرعی ولایت ہوتی ہے، ہمارے جو والدین ہیں وہ بھی ہمارے ولی ہوتی، تو انہیں ولایت شرعی میں رکھا گیا ہے کہ یہ ولایت شرعی، ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کا حاکم ہوتا ہے، باپ اپنے بچوں کا حاکم ہوتا ہے، تو وہ ولی ہوتا ہے ان پر شرعی طور پر، یہ ہے ولایت شرعی۔ اب ولایت تکوینی کیا ہے کہ اللہ کا جو پورا نظام ہے خدائی کا، وہ جو خدا جس خدائی نظام کا خدا ہے، اس نظام میں کس ولی کو کتنا تصرف ہے، یہ ہے ولایت تکوینیہ۔ اب ہر ولی کی ولایت مختلف ہے، کوئی چھوٹا ولی ہے، کوئی درمیانہ ولی ہے، کوئی بڑا ولی ہے، کوئی سب سے بڑا ولی ہے۔ تو جو جتنا بڑا ولی ہوگا اس کا اختیار، اس کی اختیارات کی حدود بھی اتنی وسیع ہوں گی۔ تو جتنے بھی ولی ہیں، میں تھوڑا اضافہ کروں گا اس میں، یہ میرا نہیں بلکہ ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ فاضل مسعودی، انہوں نے بہت اچھی شرح کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رسول خدا کی ایک حدیث ہے اور ایک امیر المومنین کی حدیث ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کنت نبیا آدم بین الماء والدین، رسول نے فرمایا کہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، میں اس سے پہلے بھی نبی تھا۔ تو مسعودی صاحب نے یہی کہا ہے کہ یہ جو نبوت ہے محمد مصطفیٰ کے پاس، رسول نبوت مطلقہ کے مالک ہیں، یعنی اب جتنے بھی نبی ہوں گے ان کی نبوت محمد مصطفیٰ کی نبوت کا جز ہے، یا میں آسان لفظوں میں کہوں کہ جتنے بھی نبی ہیں ان کو نبوت محمد مصطفیٰ کی نبوت کی بدولت ملی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے فرمایا تھا کنت ولیا و آدم بین الماء والطین، آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی ولی تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبوت مطلقہ کا مالک محمد مصطفیٰ ہے، بالکل اسی طرح ولایت مطلقہ کا مالک امیر المومنین ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ جو ولایت مطلقہ کا مالک ہوگا اس کے اختیارات کتنے ہوں گے۔ تو ولایت تکوینیہ یہی ہے کہ خدائی نظام میں کس ولی کا کتنا تصرف ہے، جتنا بڑا تصرف ہوگا وہ اتنا ہی بڑا ولی ہوگا۔ اور چونکہ امیر المومنین ولایت مطلقہ کے مالک ہیں، اس لیے اللہ کے خدائی نظام کے جتنے بھی اختیارات ہیں وہ امیر المومنین کے پاس ہیں، اور امیر المومنین خدائی نظام میں تصرف کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ولایت تکوینیہ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے جو ذاکرین خطبہ واعظین اگر محمد و آل محمد کے فضائل پڑھتے ہیں، معجزات پڑھتے ہیں، تو مکثرین کی طرف سے انکار کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ محمد و آل محمد کو اللہ بنا رہے ہیں یا اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بھی اللہ ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ولایت تکوینیہ یا کسی ولی کا کوئی معجزہ کرنا، کوئی بڑا کام ہماری عقلوں سے جو ماورا کام ہو وہ کر دینا، نہ تو شرک ہے، نہ ہی معاذ اللہ یہ اللہ کی توہین ہے، اور نہ ہی خدا نخواستہ ہم محمد و آل محمد کو اللہ تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ بن کر یہ کام کر رہے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ ولایت وہ نظام ہے یا ولایت وہ اختیارات کا مجموعہ ہے کہ اللہ نے اپنے لیے کوئی منصب نہیں رکھا، نہ اللہ نے اپنے لیے نبوت رکھی، نہ رسالت رکھی، نہ امامت رکھی، لیکن اللہ نے اپنا جو تعارف کروایا وہ یہی کروایا انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے۔ تو یہ ولی اختیارات کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ کائنات کی ہر شے پہ، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کا اختیار ہے، اس لیے اللہ ولی ہے۔
اب اللہ نے جس کو ولایت دی ہے، یعنی اللہ نے جتنے بھی ولی بنائے ہیں تو ظاہر ہے ان کو اختیارات دے کر ولی بنایا ہے، اگر اختیار نہ ہو تو وہ ولی کیسا؟ اور جس ولی کے پاس بھی اختیارات ہیں وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی ولی کا کوئی بڑا کام کرنا یہ اللہ کی توہین ہے یا اللہ کی تقریب ہو رہی ہے معاذ اللہ، یا کوئی اس ولی کو اللہ تصور کر رہا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے ابھی، کہ سوال یہ انہوں نے کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ جو کام کرتا ہے اگر وہ ائمہ معصومین سے منسوب کیے جائیں تو کیا یہ شرک ہے؟ جی، بات نہیں آ گئی۔ اب بھائی نے جو سوال پوچھا ہے کہ جو کام اللہ کرتا ہے وہی کام اگر ائمہ سے منسوب کیے جائیں تو کیا یہ شرک ہے؟ تو میرے بھائی، اگر کوئی ائمہ خدا کو اللہ سمجھ کے وہ کام اللہ سے منسوب کر رہا ہے تو یقیناً یہ گناہ ہے، یقیناً یہ شرک ہے، لیکن کام کی وجہ سے نہیں کہ جو کام اللہ کرتا ہے اگر وہی کام ائمہ خدا کریں تو یہ شرک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے بہت سارے دلائل قرآن میں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں۔ مثلا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں بندے کو مارتا ہوں، ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ بندے کو فرشتہ مارتا ہے، ملک الموت وہ فرشتہ ہے نا، وہ معاذ اللہ کوئی اللہ تو نہیں ہے، لیکن ایک کام جو اللہ نے اپنے ذات کے ساتھ نسبت دی جس کام کو، وہی کام ملک الموت بھی کرتا ہے، تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم ملک الموت کو اللہ سمجھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ یا اللہ رزق دیتا ہے، لیکن یہی کام جناب میکائیل کی ذات کے ساتھ بھی منسوب ہے کہ وہ رزق پہنچاتا ہے مخلوق تک، تو کیا یہ شرک کہلائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ نازعات میں، فالمدبرات امرا، آیت نمبر 5 ہے، اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے ان کی جو امور الہی کی تدبیر کرتے ہیں، یعنی حکم اللہ کا ہوتا ہے، اس کام کو ادا کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے ان کی قسم ہے۔ ایک فرشتہ ہے جسے ملک مصور کہا جاتا ہے، یعنی شکم مادر میں جو بچے بنتے ہیں ان کی تصویریں بنانے والا وہ ملک مصور کہلاتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تصویریں بنانے والا میں ہوں۔ اور ایسا ہی دعویٰ مرشد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف کی ذات کی طرف بھی منسوب ہے کہ مولا نے فرمایا تھا انا مصور فی الارحام، عورتوں کے رحموں کے اندر بچوں کی تصویریں بنانے والا میں علی ہوں۔ اب ایک ہی وقت میں ایک کام اللہ کی ذات کی طرف بھی منسوب ہے، فرشتے کی طرف بھی منسوب ہے، اور امیر المومنین کی طرف بھی منسوب ہے، تو اب کیا معاذ اللہ یہ شرک ہے؟ میں اگر ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں، ایک بندہ ہے جو کوئی اپنا گھر یا محل بنوانا چاہتا ہے، اب ظاہر ہے وہ خود نہیں بنائے گا، وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی مزدور اور مستری سے بنائے گا، لیکن ایسے ڈائریکٹ مستری سے نہیں کہے گا کہ آپ بھائی گھر بناؤ، نہیں، وہ کسی آرکیٹیکٹ سے، کسی انجینئر سے اس کی ڈیزائن بنوائے۔ اب کتنے اس کام میں شامل ہو گئے؟ ایک تو مالک جس کا گھر بن رہا ہے، اس کے بعد آرکیٹیکٹ، یعنی مالک اس آرکیٹیکٹ کو سمجھائے گا کہ بھائی میری ضرورت یہ ہے، آپ اس قسم کا نقشہ بنائیں تاکہ وہ مستری بنائے، پھر آرکیٹیکٹ ان ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نقشہ بنائے گا، ایک میپ بنائے گا، پھر وہ میپ مستری کو سمجھائے گا کہ بھائی ہماری یہ ضروریاتیں ہیں، اور ان ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک گھر بنائیں۔ تو اب ایک ہی کام میں کتنے شامل ہو گئے؟ مالک، آرکیٹیکٹ، انجینئر اور مزدور اور مستری۔ اب مالک بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ گھر میں نے بنایا، کیونکہ وہ مالک جو ہے اس کے حکم کے بغیر تو وہ بن نہیں پاتا۔ انجینئر کہے گا یہ گھر میں نے بنایا ہے، کیونکہ اسی نے تو ڈیزائن کیا ہے، اسی نے تو انجینئر، اس نے مزدور کو، مستری کو سمجھایا ہے کہ ایسے بنانا ہے۔ پھر مستری بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ گھر میں نے بنایا ہے، یعنی سب کا دعویٰ اپنی جگہ پر درست ہے۔ یہ کائنات کا نظام بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے ان کی قسم ہے جو امور الہی کی تدبیر کرتے ہیں، امور الہی کو تدبر میں لاتے ہیں۔
تو اللہ حکم الحاکمین ہے، وہ ہر چیز کا امر کرنے والا ہے، حکم دینے والا ہے، اور اس کے حکم کا اللہ نے خود سورہ یاسین میں ہی ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ مجھ اللہ کا امر ہے کہ جس چیز کے لیے چاہوں اسے کن کہتا ہوں، ارادہ بھی کروں تو کن کہتا ہوں، بس وہ بن جاتی ہے۔ تو اب بنایا کس سے؟ کن سے۔ تو معاذ اللہ کوئی کن کو اللہ تو نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ کا وہ امر ہے جس امر کی وجہ سے اللہ کوئی چیز بھی، جس چیز کا بھی ارادہ کرتا ہے وہ بناتا ہے۔ تو یہ چہاردہ معصومین علیہ السلام بھی اللہ کن سے کائنات بناتا ہے، لیکن 14 کو اللہ نے اولو الامر بنایا ہے، کن امر ہے، یہ اولو الامر ہے، تو ظاہر ہے یہ کن کی تدبیر کرنے والے بھی یہ اولو الامر ہی ہوں گے۔ اور مولا امیر کا فرمان ہے، جناب عمار بن یاسر کو فرمایا تھا کہ یا عمار بے اسمی تکونت الکائنات والاشیاء ودعا سائر الانبیاء، اے عمار میرے ہی نام کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی ہے، اس کی تکوین کی گئی ہے، اور میری طرف ہی انبیاء کو دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے۔ اور یہ ہے ولایت تکوینیہ، اور اس میں کوئی شرک نہیں ہے کہ جو کام اللہ اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر رہا ہے وہی کام اگر علی کے ساتھ منسوب ہو، وہی کام اگر فرشتوں کے ساتھ منسوب ہو تو یہ شرک نہیں کہلاتا۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں، بلکہ مولا امیر کا ایک فرمان ہے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اگر یہ دکھ رہا ہے، یہ صحیفۃ الابرار، صحیفۃ الابرار، یہ دوسری جلد ہے، بیروت لبنان کی تباہی، اس کا صفحہ نمبر 115 صفحہ نمبر ہے، اور روایت جناب کمبر سے ہے۔ جناب کمبر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امیر المومنین کے دولت کدھے پر گیا، دک الباب کیا، تو اندر سے جناب فضا سلام اللہ علیہ انہوں نے وہ باہر آئیں، تو میں نے ان سے پوچھا تھا این امیر المومنین، میرے مرشد علی کہاں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب فضا نے فرمایا فقلت ہوا فی البروج، امیر المومنین برجوں میں گئے ہیں، ستاروں میں گئے ہوئے ہیں۔ تو جناب کمبر فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا، کیونکہ ایسا کوئی واقعہ میں نے پہلے سنا نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا وما یصنع فی البروج، امیر المومنین اگر برجوں میں گئے ہوئے تو وہاں برجوں میں کرتے کیا ہیں؟ قالت هو فی البروج الاعلی یقسم الارزاق ویعین الاجال ویخلق الخلق ویمیت ویحیی ویعز ویذل۔ تو جناب فضا نے فرمایا کہ امیر المومنین برج اعلیٰ میں جا کر مخلوق میں رزق بانٹتے ہیں، وہیں بیٹھ کر تقدیروں کے فیصلے کرتے ہیں، وہیں بیٹھ کر امیر المومنین مخلوق کو خلق کرتے ہیں، وہیں زندگی دیتے ہیں، وہیں بیٹھ کر موت دیتے ہیں، وہیں بیٹھ کر عزت کا فیصلہ کرتے ہیں اور ذلت کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو عزت دینی ہے اور کس کو ذلت دینی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی جناب فضا نے یہ فرمایا میں حیران ہو گیا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب میں نے پہلے کبھی سنا ہی نہیں ہے، لیکن ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے امیر المومنین نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھ سے پوچھا کہ اے کمبر کیا سوچ رہے ہو؟ تو میں نے جناب فضا کی شکایت کر دی کہ یا امیر المومنین جناب فضا ایسا بول رہی ہیں کہ امیر المومنین برجوں میں گئے ہیں، وہاں مخلوق میں رزق بانٹتے ہیں، مخلوق خلق کرتے ہیں، تقدیرات کے فیصلے، زندگی موت اور عزت اور ذلت کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب امیر المومنین نے اپنا ہاتھ میری آنکھوں پہ پھیرا، اور جب پھیرا تو مجھ سے پوچھا کہ اے کمبر اب کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کمبر کہتے ہیں کہ مولا میں دیکھ رہا ہوں یہ پوری کائنات ہے جو ایک اخروٹ کی مانند ہے، اس میں مخلوق اندر داخل بھی ہو رہی ہے، باہر بھی نکل رہی ہے، اور وہ اخروٹ جو ہے آپ نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں میں پکڑا ہوا ہے، یعنی جو پوری کائنات مخلوق سمیت ایک اخروٹ کی مانند، اور وہ امیر المومنین نے اپنی ہتھیلی میں پکڑا ہوا ہے۔ تو پھر مولا آگے فرماتے ہیں واللہ انی قد رأیت خلقا کثیرا
मैंने एक कसीर मखलूक को देखा जो वहां जा भी रही थी, निकल भी रही थी। तो मौला अमीर ने पूछा कि कंबर तुमने देखा? मौला हाँ मैंने देखा। तो मौला अमीर ने फरमाया हाजा ले अव्वलना व हुवा युजरी ले आखिरना नहनु खलकनाहुम व खलकना मा फीहिमा व मा बैनहुमा व मा तहतहुमा। तो जनाब अमीर ने कहा, फरमाया कि कंबर ये मेरे पहले के लिए भी है और आखिर के लिए भी है। इसको खल्क भी हमने किया है, जो इसके अंदर मखलूक है उसको भी हमने खल्क किया है, जो इसके ऊपर है उसको भी हमने खल्क किया है, जो इसके नीचे है उसको भी हमने ही खल्क किया है। तो मौला फरमाते हैं कि ये चीजें हमने खल्क की हैं, तो इसमें कोई शिरक नहीं है क्या? अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर कायनात की हर चीज अमीर अल मोमिनीन ने खल्क की है, आइमा खुदा ने खल्क किया है, तो अल्लाह में और इनमें क्या फ़र्क है? तो एक बुनियादी फ़र्क ही यही है कि कायनात इनकी वजह से है और ये अल्लाह की वजह से है। माशाअल्लाह। अल्लामा साहब, जब तक हमारे पास कोई सवालात आए, मैं चेक कर रहा हूँ, तब तक थोड़ा जो है वो और रोशनी वगैरह डालें। अब मैं आपको एक दूसरी दलील देता हूँ इसी तकवीन पर और विलायत तकवीनिया पर कि हमारे आइम्मा हुदा के पास अख्तियारात कितने हैं। अब ये किताब अगर स्क्रीन पर आ रही है, अल्लामा दरबंदी की किताब है असरारुल शहादत। असरारुल शहादत अल्लामा दरबंदी की बड़ी मशहूर मारूफ किताब है और मक्तल पे ये लिखी गई किताब है और बेहतरीन किताब है। और ये मेरे पास इसका कदीम नुस्खा है। अब इसमें 100 सफ़ा नंबर 190 और 91 है। इसमें मौला हुसैन के खुतबात लिखे हैं। मौला जब मदीने से निकले, मदीने से निकल कर फिर आशूर के दिन तक कमोबेश 12 खुतबात हैं जो सुल्तान करबला ने मुख्तलिफ जगहों पर पढ़े हैं। उनमें से एक खुतबा जो खुतबतुल सानिया है, दूसरा खुतबा जो लिखा है इस किताब में, वो है खाना काबा के सामने। और मौला का जो ये खुतबा है, मौला जिनसे मुखातिब हुए थे वो फरिश्ते थे, जिन्नात थे, खला फजा इन मखलूक़ात से भरी हुई थी, रूहानीन थे, करूबीन थे। उनसे खुतबा जो फरमाया था, खुतबा काफ़ी तवील है। उसमें मौला ने फरमाया क़द आताउ फ़ी आलमुल अरवाह व ज़र्रुल अव्वल सुल्तनत वल विलायत अला जमीउ ममालिकल तकवीन व अकालिमुल इम्कान। मौला फरमाते हैं कि आलम अरवाह में जो ज़र्रे अव्वल था, जब मखलूक़ात से जब ज़र्रात की सूरत में थे, उस वक्त जब अल्लाह ने अहद लिया तो सुल्तान करबला फरमाते हैं कि आलम अरवाह में ज़र्रे अव्वल में अल्लाह ने मुझे सुल्तान बनाया, हाकिम बनाया, वली बनाया, अला जमीउ ममालिकुत तकवीन, तकवीन के जितने भी मुल्क हैं, तकवीन की जितनी भी बादशाहियाँ हैं, उसकी चाबियाँ भी अल्लाह ने मेरे हवाले कर दी थी। व अकालिमुल इम्कान, और इम्कान की, यानी सुल्तान करबला ने फ़कत तकवीन की बात नहीं की है, मौला ने यहाँ तकवीन के साथ साथ इम्कान की बात भी की है। अब तकवीन और इम्कान में मैं एक बुनियादी फ़र्क बता दूं कि जो कुछ बन चुका है, जो अल्लाह ने बनाया है, ये तकवीन में शामिल है, क्योंकि अदम से वजूद उनको दिया गया है, तो ये तकवीन कहलाती है। जितनी भी कायनात में जो चीज़ें हैं वो तकवीन हैं। लेकिन जो बना सकता है अल्लाह, जो बनाई जा सकती हैं, वो इम्कान है, यानी वो बनी नहीं है लेकिन अल्लाह बना सकता है, वो इम्कान कहलाता है। तो तकवीन और इम्कान में इतना फ़र्क है कि अगर एक कतरा समंदर का ये तकवीन है तो ला तादाद समंदर इम्कान कहलाते हैं। यानी
جو چیز بنائی گئی ہے اللہ کی جانب سے وہ تو تکوین میں ہے، لیکن کوئی بندہ کوئی مخلوق یہ حد نہیں مقرر کر سکتی کہ اللہ یہ بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا۔ جو چیز بنا سکتا ہے وہ امکان ہے۔ یہ ایک کائنات ایسی لا تعداد کائناتیں بنا سکتا ہے، کوئی مخلوق شمار ہی نہیں کر سکتی کہ اللہ کیا کچھ بنا سکتا ہے، یہ سب امکان کہلاتا ہے۔ اور سلطان کربلا فرماتے ہیں کہ عالم ذر اول میں اللہ نے مجھے تکوین کی فقط چابیاں نہیں بلکہ امکان کی چابیاں بھی میرے حوالے کی ہیں، یعنی جو چیز وجود میں آئی ہے سلطان کربلا فرماتے ہیں وہ چابی میرے پاس ہے تو ظاہر ہے میری وجہ سے وہ وجود میں آئی ہے۔ اور جو کچھ بنایا جا سکتا ہے جو ابھی بنا نہیں ہے وہ ابھی عدم سے وجود میں آیا نہیں ہے لیکن امکان ہے کہ بنا سکتا ہے اللہ۔ حسین مولا فرماتے ہیں کہ اس کی چابیاں بھی میرے پاس ہیں۔ اس لیے کوئی کسی بندے کو حیران ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ سلطان کربلا جب بچپن میں تھے اور ایک راہب نے محمد مصطفیٰ سے کہا تھا مجھے بیٹا چاہیے، اور سلطان الانبیاء نے فرمایا کہ تقدیر میں نہیں ہے، لیکن مولا حسین نے 7 بیٹے اس کو دے دیے، تو حیرانگی کی کیا بات ہے؟ وہ نہیں بھی تھے، اگر ان کا وجود بھی نہیں بھی تھا تو سلطان فرما تو رہے ہیں کہ امکان کی چابیاں بھی میرے پاس ہیں۔ تو سلطان کربلا نے امکان کی کائنات میں سے اگر 7 بیٹے دے دیے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور اس گھر کی اگر آپ سیرت دیکھیں تو اس گھر میں یہ ہوتا رہا ہے، بلکہ حاکم شام کی دربار میں بھی جب ایک گستاخ نے میرے مولا حسن مجتبیٰ کی شان میں گستاخی کی تھی تو مولا نے جو اس کو سزا دی تھی وہ یہی دی تھی، اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، تمہیں شرم نہیں آ رہی تم مردوں کی محفل میں آ کر بیٹھی ہو۔ اس بندے کی جنس تبدیل ہو گئی تھی اور مولا نے فرمایا تھا تم نے جو گھر میں بیوی چھوڑ کے آئے ہو میں نے اس کو مرد بنا دیا ہے، اور میں تمہیں تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک تم اپنے وطن سے ایک ہیجڑے بچے کو پیدا نہیں کرو گے۔ یعنی وہ مرد تھا، مولا حسن نے اس کی جنس کو تبدیل کیا، پھر اسی کے وطن سے ایک ہیجڑا بچہ بھی پیدا ہوا۔ تو جو مردوں کی جنس بدل کے ہیجڑے بچے پیدا کروا سکتے ہیں تو کسی مستور سے کسی کو اولاد دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ تکوین کی چابیاں بھی ان کے پاس ہیں اور امکان کی چابیاں بھی انہی کے پاس ہیں۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے مولا زین العابدین علیہ السلام کا، اور کتاب الخرائج والجراح میں بھی یہ موجود ہے کہ مولا اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک مولا نے عالم بالا کی طرف پرواز شروع کر دی۔ جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنے اپنے فہم کے مطابق وہ باتیں کر رہے تھے کہ مولا کہاں گئے ہوں گے۔ جب کچھ دیر کے بعد مولا واپس آئے تو مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کہاں گئے تھے؟ تو مولا نے فرمایا کہ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نے جنت میں دیکھا کہ میرے خاندان کے کچھ بزرگ جناب عقیل جعفر وغیرہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو ان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے میں وہاں گیا، جنت میں گیا تھا۔ تو صحاب نے پوچھا کہ مولا آپ عالم ناسوت سے جنت میں بھی جا سکتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے، جو چیز ہم بنائیں اپنے ہاتھوں سے بنائیں ہم وہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ یعنی یہاں بھی مولا سجاد نے یہی بتایا کہ یہ چیزیں ہماری بنائی ہوئی ہیں، تو اس میں یہ کوئی نہ شرک ہے نہ معاذ اللہ کوئی خدا کی توہین ہے کہ یہ کیسے اگر یہ کام کر رہے ہیں تو معاذ اللہ یہ اللہ بن گئے۔ ہم ان کو اللہ ہونے کی حیثیت سے ان چیزوں کا خالق نہیں مانتے، بلکہ یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ اللہ کی ولایت مطلقہ کے مظہر کامل ہیں۔ علامہ صاحب جیسے میں اپنے ناظرین دیکھنے والے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آج کا جو موضوع ہے اس کے متعلق سوال کریں تاکہ ہم اس کے بہترین جو ہے وہ آج کے موضوع کے حساب سے ایک ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے اس حساب سے آپ سوال کریں تو آپ کے جوابات ہم لیں گے۔ ایک صاحب ہیں وہ مسلسل ایک سوال کر رہے ہیں جو آج کے موضوع کے حوالے سے صحیح نہیں ہے، تو لہٰذا اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم دوبارہ ایک پروگرام کریں گے، تو آپ پہلے دل کھول کے اپنے سوالات کریے گا۔ پر آج کا جو موضوع ہے ولایت تکوینیہ، اس کے حساب سے جو بھی سوال آپ کے پاس ہیں تو آپ برائے کرم ہمیں وہ بتائیں تو ہم اس کے جوابات علامہ صاحب سے آپ کو فرموداد معصومین علیہ السلام کے علم کی روشنی سے موصول کرا سکتے ہیں۔ علامہ صاحب تھوڑا اور کچھ
اس کے آج کے حالات کے حوالے سے جو ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس پہ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیونکہ ابھی تک ہمیں ایسا کوئی سوال آیا نہیں ہے، تو جب تک سوال آتے ہیں تو میں آپ سے اختیار بھائی میں یہ وضاحت کر دوں، یہ جو ولایت امیر المومنین یا اختیارات امیر المومنین اور اولاد علی کے جو اختیارات کا انکار کیا جا رہا ہے اور شدت کے ساتھ انکار کیا جا رہا ہے، اس کا سبب جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ آج تک تو خدا اور یا اس کی توحید کی تعریف ہے نا، وہ صحیح طرح سے بیان ہی نہیں کی گئی. یہ آج تک صحیح طرح سے وضاحت ہی نہیں ہوئی کہ اللہ کی تعریف کیا ہے. کیونکہ علماء نے ہمارے ذہن میں بٹھا دیا ہے کہ جو رزق دے وہ اللہ ہوتا ہے، جو مارے وہ اللہ ہوتا ہے، جو زندگی دے وہ اللہ ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے یہ تعریف پکڑ لی ہے اپنے ذہن میں، اس لیے اگر کسی کو رزق دیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم شرک کرنے لگ جاتے ہیں یا انکار کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس نے رزق نہیں دیا، اگر دیا ہے تو یا تو پھر معاذ اللہ یہ اللہ ہے. سرکار صادق سے یہ علامہ ریش شہری نے میزان الحکمہ میں بھی لکھا اور بہت ساری مذہب اہل بیت کی کتب میں یہ واقعہ درج ہے، حدیث ہے سرکار صادق کی. سرکار صادق نے کسی سے پوچھا تھا کہ آپ جو اللہ اکبر کہتے ہیں جس کی معنی ہے اللہ بڑا ہے، اکبر ہے، تو اللہ کس سے بڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا وہ اکبر من کل شے، اللہ ہر شے سے بڑا ہے. تو امام نے فرمایا پھر ایک وقت تو ایسا بھی تھا جب کوئی شے نہ تھی، تو کیا معاذ اللہ اس وقت اللہ بڑا نہیں تھا؟ اگر اس وقت بھی اللہ بڑا تھا تو شے تو کوئی تھی نہیں، تو پھر اللہ بڑا کس سے تھا؟ تو سائل نے کہا مولا آپ بتائیں کہ اللہ کس سے بڑا ہے اور اللہ اکبر کی تعریف کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی کوئی تعریف بیان کی جائے، یعنی اللہ کی کوئی وصف بیان کر ہی نہیں سکتا. جو بھی مخلوق وصف بیان کرے گی آپ سمجھ جائیے کہ اللہ اس سے بڑا ہے. اب مولوی نے ہمیں بتا دیا کہ بھائی جو خالق ہو بس وہی اللہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی تعریف نہیں ہے، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں اللہ اس سے بڑا ہے. پہلا سبب ہی یہی ہے کہ خدا کی صحیح تعریف علماء نے ہمارے ذہن میں نہیں بٹھائی، جو بھی بٹھائی ہے وہ ناقص تعریف ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں لوگ دو قسم کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. یا تو معجزات سن کے وہ محمد و آل محمد کو اللہ سمجھ بیٹھے ہیں، یا پھر ان معجزات اور اختیارات کا ہی انکار کیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ بھائی یہ اختیارات اللہ کے ہیں، کیونکہ یہ اللہ نہیں ہے تو یہ کیسے کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے گزارش ہے کہ بھائی خدا را یہ اللہ کی تعریف نہیں ہے. یقیناً یہ اللہ کی صفت ہے، خلق کرنا، رزق دینا، زندگی دینا، موت دینا، یہ اللہ کی صفات ضرور ہیں، لیکن یہ حتمی صفات یہ نہیں ہے کہ جس میں بھی یہ صفات پائی جائیں وہ اللہ ہوگا. آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیں، جناب عیسیٰ نے اپنے امت سے کہا تھا انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ خلق کر رہا ہوں. تو آپ کیا کہیں گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جناب عیسیٰ اللہ ہیں؟ نہیں ہے. یا پھر آپ آیت کا ہی انکار کر دیں، کیونکہ یہ انی اخلق، یہ خلق کرنا تو اللہ قرآن میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ میں خلق کرتا ہوں. تو وہی بات جناب عیسیٰ کر رہے ہیں کہ میں خلق کر رہا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ. اور تفاسیر اہل بیت کو پڑھیں تو جناب عیسیٰ کے معجزات میں یہ چیز ملتی ہے کہ جناب عیسیٰ نے ایک پرندہ مٹی سے بنایا تھا اور پھر وہ اڑنے بھی لگا تھا. آپ جناب ابراہیم کا واقعہ سورہ بقرہ میں پڑھیں کہ مختلف پرندے ذبح کر کے ان کی بوٹیاں ملا کے مختلف پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھا گیا تھا، اور جناب ابراہیم نے ان کو بلایا تو وہ ساری بوٹیاں الگ الگ ہو کر پرندوں کی صورت میں پھر جناب ابراہیم کے پاس آنے لگی. تو کیا آپ جناب ابراہیم کے اس معجزے کا انکار کریں گے، یا قرآن کی آیت کا انکار کریں گے، یا معاذ اللہ آپ کہیں گے کہ جناب ابراہیم معاذ اللہ وہ اللہ ہے؟ نہیں بھائی، وہ اللہ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے ولی تھے، جتنے ولایت ان کے پاس تھی اتنے معجزات دکھائے. اور میں نے جیسے یہ عرض کیا کہ امیر المومنین اللہ کی ولایت مطلقہ کے مظہر ہیں، اس لیے یہ جتنے بھی معجزات ہیں علی کی ذات سے صادر ہو جائیں تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، بلکہ سرکار کے ساتھ کی آل محمد کی ایک حدیث بھی ہے
کہ مولا فرماتے ہیں وما خلق اللہ آدم وما نفخت فیہ من روحہ الا بولایت علی بن ابی طالب وما کلم اللہ موسیٰ تکلیما الا بولایت علی بن ابی طالب وما جعل اللہ عیسیٰ ابن مریم آیتا للعالمین الا بخضوع علی بن ابی طالب۔ سرکار صادق فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو ہرگز خلق نہیں کیا اور نہ ہی اس میں روح پھونکی مگر علی کی ولایت کے ذریعے، اور اللہ نے جناب موسیٰ سے ہرگز کلام نہ کیا مگر علی کی ولایت کے ذریعے سے، اور اللہ نے جناب عیسیٰ کو تب تک عالمین کے لیے آیت نہیں بنایا جب تک جناب عیسیٰ امیر المومنین کی عظمت کے سامنے جھکے نہیں۔ تو یہ سارے معصوم فرماتے ہیں یہ ولایت کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ ولایت جو امیر المومنین کی ذات ہے یہ خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہے۔ جیسے فرشتے ہیں وہ انبیاء کی طرف وحی لے کر نازل ہوتے ہیں یا امور لے کر نازل ہوتے ہیں، آپ سورہ قدر کو پڑھیں کہ اس میں بھی ہے کہ فرشتے امر لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم فرشتوں پر بھی وحی کرتے ہیں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر جبرائیل انبیاء پر وحی لاتے ہیں تو ان فرشتوں پہ جو جناب جبرائیل ہیں ان پر وحی کون لاتا ہے؟ تو یہ امیر المومنین کی ذات ہے جو خدا اور خدائی کے درمیان ایک وسیلہ ہے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور بس میں اپنے ناظرین سے اب اجازت چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ اختتام کے قریب ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے ہم نئے موضوع کے ساتھ جو ہے وہ ایک پروگرام لے کے آئیں گے، اور جن دوستوں کے آج جوابات نہیں دے سکے ہم تو ان کے لیے میں دوبارہ سے پھر بتاؤں گا کہ آپ جو موضوع ہے اس کے حساب سے اگر ہمیں سوالات دیں گے تو ہم انشاءاللہ اسی موضوع پہ جو ہے وہ آپ کے جوابات دیں گے، اس موضوع کے حوالے سے جو سوالات ہوں گے۔ تو اب اگر موضوع سے علاوہ آپ سوالات کریں گے تو ہم معذرت سے ہمارا جو پروگرام کا ایک جو اصول ہے ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے، لہٰذا میں تمام دیکھنے والوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام دیکھا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ ہم کسی اور موضوع کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ والسلام یا علی۔